اس دربار میں اور میرے دربار میں کیا فرق ہوگا؟ وہ کافر کا دربار ہے، یہ شہنشاہ کائنات کا دربار ہے، رحمت للعالمین کا دربار ہے، ساقی کوثر کا دربار ہے، شافی محشر کا دربار ہے، اللہ کے محبوب کا دربار ہے، آمنہ کے در یتیم کا دربار ہے، فاطمہ الزہرا کے ابا کا دربار ہے۔ اور بلال جلدی کر میرے دربار میں کافر کی بیٹی آئے، میں اس کا بھی پردہ کروں گا۔ دوستو، آج کے بیان کا عنوان ہے ایک یہودی لڑکی کا رلا دینے والا واقعہ۔ صحابہ اکرام رضوان اللہ تعالی علیہ مجمعین، اللہ تعالیٰ کی کروڑا رحمتیں نازل ہو حضرات صحابہ اکرام کی قبروں پہ۔ دربار رسالت ہے، سب کہہ دو صلی اللہ علیہ وسلم۔ سبحان اللہ، کتنے خوش نصیب تھے وہ لوگ جو محمد کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی مجلس میں بیٹھا کرتے تھے۔ کانوں میں آواز آتی تھی مصطفیٰ کریم کی، دیدار ہوتا تھا امام الانبیاء کا۔ کتنے خوش نصیب تھے یہ لوگ۔ جنگ سے واپس آئے صحابہ اکرام، ایک لڑکی کو پکڑ کے لائے جو لڑنے آئی تھی، کفار کے ساتھ مل کر مسلمانوں کا مقابلہ کرنے آئی۔ میدان جہاد میں سے صحابہ اکرام پکڑ کے لائے، قیدی ہے، کافرہ عورت ہے، غیر مسلم ہے۔ شہنشاہ کائنات حضرت محمد الرسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے دربار میں لا کے بٹھا دیا۔ ننگے سر ہے، ننگے منہ ہے، ننگے ہاتھ پیر ہیں۔ اللہ اکبر۔ کبھی آپ نے سوچا نہیں کہ تو کتنے بڑے نبی کا امتی ہے، کتنے بڑے سردار کا غلام ہے؟ رحمت والی چادر اتار کر فرمائی، او بلال یہ میری چادر لے لے، اس لڑکی کے سر پہ ڈال دے، پردہ کرا دے۔ عرض کیا گیا کسی کافر کی لڑکی ہے، یہودی کی لڑکی ہے، عیسائی کی لڑکی ہے، غیر مسلم کی لڑکی ہے، میدان جہاد سے گرفتار کر کے لائی گئی، قیدی لڑکی ہے، لڑنے آئی تھی، مارنے آئی تھی، اسلام کی دشمن ہے، دین کی دشمن ہے، قرآن کی دشمن ہے، مذہب کی دشمن ہے، خدا اور اس کے رسول کی دشمن ہے۔ اللہ تعالیٰ کے نبی حضرت محمد کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، او لوگو ٹھیک ہے، لڑکی کافر کی ہے، کفر کی حالت میں پلی ہے، کفر پھیلانے آئی ہے، کفر کو بچانے آئی ہے، اسلام کا مقابلہ کرنے آئی ہے، اسلام کو مٹانے کے لیے آئی ہے، پر اے میرے دیوانوں یہ تو بتاؤ، اپنے باپ کافر کے دربار میں بھی ننگے سر بیٹھے اور میں کالی کملی والے کے دربار میں بھی ننگی بیٹھے۔ سبحان اللہ۔ پھر اس دربار میں اور میرے دربار میں کیا فرق ہوگا؟ وہ کافر کا دربار ہے، یہ شہنشاہ کائنات کا دربار ہے، رحمت للعالمین کا دربار ہے، ساقی کوثر کا دربار ہے، شافی محشر کا دربار ہے، اللہ کے محبوب کا دربار ہے، آمنہ کے در یتیم کا دربار ہے، فاطمہ الزہرا کے ابا کا دربار ہے۔ اور بلال جلدی کر میرے دربار میں کافر کی بیٹی آئے، میں اس کا بھی پردہ کروں گا۔ حضرت بلال رضی اللہ تعالی عنہ نے ذرا ایک اور لطیف سی بات ہے، تھوڑی سی باریک سی، اگر آپ سوچیں، لڑکی ہے تو کافرہ، لڑکی ہے تو بے دین، ہے تو اسلام کی دشمن۔ میں تو کئی مرتبہ سوچا کرتا ہوں کہ واہ لڑکی تیرا مقدر، ہے تو کافر کی بیٹی، خود بھی کافرہ ہے، مگر مقدر تو دیکھو، امام الانبیاء کی چادر سر پہ ڈالے بیٹھی ہے۔ سوچیں یہ چیزیں، ہمارے دماغ یہاں تک کہاں رسائی کریں؟ میرا تو دل چاہتا اگر میں ہوتا اس کافر بیٹی کے ہی پاؤں دھو کر پی لیتا۔ تو ایڈی مقدروں والی، تو اینی خوش نصیب، ابھی ابھی قیدی بن کر آئی، ابھی ابھی ہاتھوں میں ہتکڑی تھی اور ابھی ابھی سر پہ رحمت دو عالم کی رحمت والی چادر ہے۔ اور پھر آپ نے پوچھا اب تو کیا چاہتی ہے، کیا چاہتی ہے؟ اللہ اکبر، کہنے لگی میرے گھر پہنچا دو، میں اپنے گھر جانا چاہتی ہوں۔ دو نوجوان صحابہ کو بلایا، فرمایا کہ انسانی رشتے کا تقاضا ہے
لڑکی نے ہم سے پناہ مانگی اور اپنے گھر جانا چاہتی ہے، ہم نے اس کو معاف کر دیا، جاؤ گھر چھوڑاؤ۔ اب گھر پہنچانے کا مطلب یہ تو تھا نہیں کہ حسین گائی پہنچا دو، دولت گیٹ پہنچا دو، خدا جانے کتنی دور گھر ہوگا، لڑنے جو آئی تھی۔ یوں لکھا ہے علماء اکرام نے، ذرا توجہ کریں، اور سچی بات تو یہ ہے اپنے دامن میں بھی ہاتھ مار کے دیکھو کہ ہم کیسے ہیں۔ محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے دو جوان دیوانے ساتھ ساتھ اس کے چلتے ہیں، ایک ادھر چل رہا ہے ایک ادھر چل رہا ہے، جنگل کا راستہ ہے، رات بھی راستے میں آئی ہے۔ نوجوان لڑکی کا بیان ہے، اپنے بھائی کو جا کے کہتی ہے یہ دو نوجوان میری ساتھ راستہ چلتے آئے، میری ساتھ سفر طے کرتے آئے، پر اے میرے بھائی جان، رب کائنات کی قسم مجھے تو یوں معلوم ہوتا تھا دونوں اندھے چل رہے۔ مجال ہے میری طرف نظر اٹھائی ہو، یہاں تو رکشے والے کا داؤ لگ جائے وہ بعد نہیں آتا، ٹانگے والے کا داؤ لگ جائے وہ بعد نہیں آتا، اور پیر صاحب تو اپنے یہاں سے خشک جانے کیسے دیں گے؟ کیوں جانے دیں؟ کیا مطلب؟ یہ شرافت ہے، یہ دین ہے، یہ اسلام ہے۔ مسلمان کی بیٹی کی عزت پہ ڈاکے ڈالنا، خدا کی قسم اگر اسلام کی حکومت ہو اور جس نبی کا تو نام لے کر جنت میں جانا چاہتا ہے، اگر نبی کا قانون زندہ ہو، قرآن کا قانون عدالت میں ہو، آنکھیں نکال دی جائیں۔ بے غیرت قوم، بے حیا اور بے شرم قوم، شرم نہیں آتی کہ زندگی کس طرح بسر ہوتی ہے۔ یہ کافروں کی بیٹیاں ہیں، یہ کسی یہودی کی بیٹیاں ہیں، چکلے چل رہے ہیں، بدماشی کے اڈے چل رہے ہیں، سب کو پتا ہے، افسروں کو پتا ہے، چھوٹے بڑوں لیڈروں کو پتا ہے۔ کون روکے؟ کس لیے روکے؟ سبحان اللہ۔ پھر یاد رکھو بات محمد کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی، فرمایا جس ملک میں جس شہر میں زنا ہوگا، اللہ کے نبی نے فرمایا وہ جس دن برباد ہوگا آواز بھی نہیں آئے گی۔ مسلمانوں کے یہاں سے ہو کر دربار نبوت سے چل کر رحمت دو عالم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی چادر اوڑھ کر لڑکی اپنے گھر پہنچی۔ بھائی نے پوچھا بتا مسلمانوں نے تیرے ساتھ کیا برتاؤ کیا؟ مسلمان تجھے پکڑ کے لے گئے تھے، اتنی خوبصورت ہے تو، ایسی حسینہ ہے، شباب تیرا، حسن تیرا، جمال تیرا، شکل و صورت نرالی، نقش نرالے، آنکھیں تیری نرالی، چہرہ تیرا نرالا، لب تیرے نرالے، قد و قامت تیری نرالی، حسن تیرا شان والا، جوانی شباب ہے، بتا مسلمانوں نے تیرے ساتھ کیا گزری؟ رونے لگی اور کہنے لگی تو میرا ماجایا بھائی ہے، پر میں کیا بتاؤں، زمین و آسمان کے مالک کی قسم، سمندروں کے پیدا کرنے والے کی قسم، درختوں کی پتی پیدا کرنے والے کی قسم، ان پہاڑوں اور زمین کے ذرات کو پیدا کرنے والے کی قسم، جو میری عزت کی حفاظت محمد کے غلاموں نے کی ہے، وہ تو ماجایا بھائی بھی نہیں کر سکتا۔ صداقت صداقت ہوتی ہے، حقیقت حقیقت ہوتی ہے، چھپتی تو نہیں۔ کاغذ کے پھولوں سے خوشبو کیسے آئے گی؟ پلاسٹک کے پھول گلاب کے بنا کر سرانے میں لگانے تو آسان ہے، مگر گلاب کی خوشبو نہیں تم لا سکتے۔ سبحان اللہ سبحان اللہ۔ ارے وہ بھائی بھی تھا تو کافر، پھر بھی مقدروں والا نکلا۔ انہوں نے تو کفر چھوڑ دیا، اور ہم سے ریت نہیں چھوٹتی، رسمیں نہیں چھوٹتی، ہم سے شرک نہیں چھوٹتا، ہم سے بدعات نہیں چھوٹتی۔ بھائی کہتا ہے بہن کو، توجہ کرو، کبھی دنیا میں انصاف کی بات کرنے والے لوگ بھی زندہ تھے۔ کفر اسلام ایک اور چیز ہے، انصاف کی بات تو کہا کرتے تھے۔ بھائی کہنے لگا بہن سے کہ میری بہن، چادر تیرے سر پہ نبی کی، کالی کملی والے کی چادر تیرے سر پہ ہے، یہ اس کے دیوانے تجھے ساتھ لے کے آئے ہیں اور انہوں نے تیری عزت اور آبرو کی حفاظت کی ہے، تو یہ بتا کلمے سے خالی آئی؟
ایسے دربار سے خالی آ گئی، ماشاءاللہ، کھلانا لوٹ رہا ہے، وہاں تو خالی تو نہیں آ گئی؟ بہن کہنے لگی کہ ہاں خالی آئی ہوں، مطلب یہ کہ میں نے کلمہ نہیں پڑھا، ایمان قبول نہیں کیا، دین قبول نہیں کیا، اسلام اور اس کا مذہب میں نے قبول نہیں کیا۔ بھائی کہنے لگا تف ہے تجھ پر، تجھے ایسے دربار سے خالی اٹھتے شرم نہ آئی؟ اور دربار رسالت اور خالی آ گئی؟ کیا بات کہی ہے عورت نے، سبحان اللہ، اللہ اکبر۔ کہنے لگی 2 وجہ سے میں نے کلمہ نہیں پڑھا، دل میرا چاہ رہا تھا، اندر میرا کہتا تھا کہ جب میرے سر پہ یہ چادر آئی میرا تو دل چاہتا تھا کہ لپٹ جاؤں قدموں سے آقا کے۔ بھائی میرا دل چاہتا تھا میں کھڑی ہو جاؤں دربار میں اور یوں کہوں میرا دل ہو تیرا گھر ہو، میرا دل ہو تیرا گھر ہو، تیرا در ہو میرا سر ہو، تمنا مختصر سی ہے مگر تمہید طولانی۔ میں نے کلمہ 2 وجہ سے نہیں پڑھا۔ پہلی وجہ تو یہ کہ جب تو سنتا، تجھ تک یہ بات پہنچتی کہ میری بہن نے کلمہ پڑھ لیا، تو شاید تیرے دماغ میں یہ بات نہ آ جائے کہ میری بہن سے مسلمانوں نے زبردستی کلمہ پڑھوایا ہوگا، اس لیے میں نے نہیں پڑھا۔ تیرے دماغ میں یہ بات نہ آئے کہ مسلمانوں نے مجبور کر کے، قیدی بنا کر کے جو لے گئے تھے، مجبور کر کے کلمہ پڑھایا، اور میری بہن نے ڈر کے مارے کلمہ پڑھا۔ کلمہ پڑھنے کا پختہ پروگرام ہے، مزہ تو اب آئے گا نا، یہاں سے آزاد ہو کر جاؤں گی۔ اور دوسری بات اس نے اور پتے کی کہی، کہنے لگی بھائی میں نے کلمہ اس لیے بھی نہیں پڑھا کہ بہن جنت میں جائے بھائی دوزخ میں جائے، اصل میں تجھے لینے آئی ہوں، دونوں چل کر اس دربار کی غلامی کریں گے۔ میں نے یہ خوف کھایا کہ میرا بھائی غصے میں آ کر کفر پر اور مضبوط نہ ہو جائے، اس لیے مجھے آنے کی کوئی ضرورت نہیں تھی۔ اور کہنے لگی او میرے بھائی وہ دربار کوئی واپس آنے کا تھوڑا ہی ہے، وہاں تو جو گیا قربان ہو گیا، جو گیا قربان ہو گیا۔ چلو چلتے ہیں دونوں بہن بھائی آ کر حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے ہاتھ پہ کلمہ پڑھ کر مسلمان بن جاتے ہیں۔ وہ نبی کی ایک بات دیکھ کر کلمہ پڑھ کر مسلمان بن گئے۔ ہمارے سامنے لاکھوں حدیثیں، ہزاروں قرآن کی آیتیں ہیں، پر ہم آج تک مسلمان نہ بنے۔ اللہ اللہ، جب مرضی آئی نماز پڑھ لی، جب مرضی آئی زکات دے دی، جب مرضی آئی قرآن پڑھ لیا، جب مرضی آئی دین ایمان کر لیا، مرضی آئی چوری کر لی، مرضی آئی ٹھگی مار لی۔ اس کا نام دین نہیں ہے، اس کا نام ٹھگی اور فریب ہے۔ اس لیے قرآن کریم نے للکار کی کہا تأمرون الناس بالبر وتنسون انفسکم وانتم تتلون الکتاب۔ دوسروں کو اسلام کا نام لیتے ہو، دوسروں کے سامنے مسلمان بنتے ہو، حالانکہ تم کتاب پڑھتے ہو اللہ کی۔ افلا تعقلون، سوچتے کیوں نہیں ہو کہ تم کدھر چلے ہو؟ کیا پروگرام بنائے بیٹھے ہو؟ زندگی کا لاہ عمل یہ تو نہیں ہونا چاہیے جو تم نے بنایا ہوا ہے۔ اور آگے فرمایا تأمرون الناس بالبر وتنسون انفسکم وانتم تتلون الکتاب افلا تعقلون واستعینوا بالصبر والصلاة۔ اگر تکلیف آئے، پریشانی آئے، کوئی مصیبت آئے تو صبر اور نماز کے ساتھ قائم رہو۔ یعنی صبر نماز کے بغیر حاصل نہیں ہوگا، اور نماز قبول ہوگی تو صبر خود بخود آ جائے گا۔ چنانچہ اللہ والوں کی زندگی کا مطالعہ کرو، کتابیں اور حالات پڑھ کر کے دیکھو کہ انہوں نے ساری عمر میں ایک ایک نماز بھی ضائع نہیں ہونے دی، تمام عمر میں ایک ایک نماز ضائع نہیں ہونے دی۔ اور ہم لوگوں کی جوانی یوں ہی بیت جاتی ہے، جوانی یوں ہی گزر جاتی ہے۔ اسی کو کہتا ہے کہ کچھ نہ پرواہ کی میرے دین کی، آج میں تمہاری پرواہ کیسے کروں؟ وَإِنَّهَا لَكَبِيرَةٌ إِلَّا عَلَى الْخَاشِعِينَ۔
इल्लल्लाह। اللہ پاک خود فرماتے ہیں کہ نماز بھاری نہیں، نماز مشکل نہیں، نماز پڑھنا کوئی تکلیف نہیں، مگر ان لوگوں کے لیے، ان لوگوں پہ کوئی مشکل نہیں جو اللہ سے ڈرنے والے ہیں، اللہ کے خوف کو دل میں بسانے والے ہیں، جن کا یقین ہے کہ موت آئے گی اور اللہ کے یہاں جا کر کے میں نے منہ دکھانا ہے، ایک دن قبر میں جانا ہے، حشر نشر نے بھی آنا ہے، قیامت نے بھی آنا ہے، جس کا ان تمام چیزوں پہ یقین ہے، اللہ فرماتے ہیں الا علی الخاشعین، ڈرنے والے کے لیے تو کوئی چیز نہیں، اور جو نہیں ڈرتا اس کے لیے تو پہاڑ ہے نماز پڑھنا۔ صحابہ کرام نے تو ایسی ایسی نمازیں پڑھی۔ صحابی ہے مدنی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا، اپنے باغ میں نماز پڑھ رہا ہے، گنجان باغ ہے کھجوروں کا، کھجوروں کا باغ پکا کھڑا ہے، صحابی نماز پڑھ رہا ہے، ایک پرندہ کبھی ادھر سے آتا ہے کبھی ادھر جاتا ہے، گنجان باغ ہے، وہ نکلنا چاہتا ہے، پرندے کو راستہ نہیں ملتا، تو دوران نماز صحابی کی نظر پرندے پہ لگ گئی، دوران نماز صحابی کی نظر، وہ پھڑک پھڑک جو کرتا تھا نا کبھی ادھر کبھی ادھر، صحابی کی نظر پرندے پہ لگ گئی، نماز میں بھول گیا، بس اتنی سی بات ہوئی، آیا دربار رسالت میں اور کہنے لگا یا رسول اللہ وہ سارا باغ لے کر اسلام میں وقف کر لو، جس باغ کی وجہ سے میری نماز خراب ہو جائے میں وہ باغ ہی نہیں رکھتا۔ ہمارے یہاں بھی کوئی عظمت ہے نماز کی، کون پرواہ کرے؟ ان لوگوں کے یہاں تمام کا تمام نظام دین کا اپنا بنایا ہوا نہیں، جو دربار رسالت صلی اللہ علیہ وسلم سے نظام ملا نماز کا، انہوں نے صحیح معنوں میں وہ قائم کیا ہے۔ کیسی مشکل میں ہوئے، کہیں بھی ہوئے، جس حالت میں بھی ہوئے، نماز پڑھنی ہے، ادا کرنی ہے۔ چنانچہ ان کی نمازوں میں اتنی برکت تھی، سیدنا امیر معاویہ رضی اللہ تعالی عنہ کی حکومت ہے، صحابہ کرام ابھی زندہ ہیں، افریقہ کے گھنونے جنگل میں بہت بڑے صحرا میں چھاونی بنانے کا پروگرام بنایا، بڑے جنگل ہیں، بڑے درخت ہیں، بڑی بھیڑ بھاڑ ہے، بڑے جانور ہیں، شیر ہیں، چیتے ہیں، گھگیاڑ ہیں، بڑے بڑے موذی جانور ہیں۔ تو اس علاقے کے لوگوں نے بتایا کہ تم مار کھاؤ گے، یہاں تو بڑے بڑے جانور تمہیں کھا جائیں گے، تم یہ کیا سوچ کر آئے ہو؟ تمہیں یہ نہیں چھوڑیں گے، جانور کھا جائیں گے، تمہیں یہاں چھوڑی بناؤ گے؟ صحابہ کہنے لگے نہیں، ہمارے پاس ہتھیار ہے۔ کمانڈر کہنے لگا، ایک صحابی تھا حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے کا دیدار کرنے والا، بڑا دیوانہ پروانہ، کمانڈر نے اسے حکم دیا تو 2 رکعت وضو کر، 2 رکعت نماز ادا کر، اور 2 رکعت نماز ادا کرنے کے بعد درخت پہ چڑھ جا، اور درخت پہ چڑھ کر یہ آواز لگا، او جنگل کے ہاتھیوں، او جنگل کے بھگیاڑوں، او جنگل کے شیروں، او جنگل کے موذی جانوروں، او ناگ وٹھوؤں، او سانپ بیچھوں، او فلاں جانوروں، او فلاں جانوروں، ہم غلام ہیں محمد عربی صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے، اور میں تمہیں حکم دیتا ہوں 24 گھنٹے کی اجازت ہے، 24 گھنٹے کے اندر تمام جنگل خالی مانگتا ہوں۔ ماشاء اللہ نافذ کر دیا حضور کے غلام نے، ہاتھیوں پہ، جانوروں پہ، چیتوں پہ، بھگیاڑوں پہ، شیروں پہ، اور اعلان کا رخ دیکھیں آپ، کہا کہ 24 گھنٹے کے بعد جو ملے گا اسے قتل کر دیا جائے گا۔ اب اگر ہم میں سے وہاں کوئی ہوتا، کہتے ہو بڑے پاگل ہیں بھائی، کس سے باتیں کر رہے ہیں؟ ہاتھیوں سے باتیں ہو رہی ہیں، چیتے اور شیروں سے باتیں ہو رہی ہیں، بھگیاڑوں سے گپیں ہو رہی ہیں، لے جاؤ پاگل خانے میں۔ مگر یہ بات نہیں، صحابہ جانتے تھے شیر بھی اس کی مخلوق ہے، چیتا بھی اس کی مخلوق ہے، بگیاڑ بھی اس کی مخلوق ہے، ہاتھی بھی اس کی مخلوق ہے، اور ہم اس کے دیوانے ہیں، ہم اس کے بندے ہیں۔ جب اس کا ہی حکم نافذ کرنے کے لیے ہم نکلے ہیں، اب ہمارے سامنے کوئی چیز ٹھہر نہیں سکتی۔ تاریخ شاہد ہے، گیبن مورخ انگریز لکھتا ہے، امریکہ کا بہت بڑا پروفیسر تور آندرے انگریز مورخ لکھتا ہے کہ صحابی کی یہ بات سن کر جنگل میں کھلبلی بچ گئی، جانوروں میں شور مچ گیا، چیتے، بھگیاڑ اور طوفان مچ گیا، شور مچاتے ہوئے تمام
کے تمام نے جنگل خالی کر دیا۔ مسلمان، جب تیرے اندر ایمان تھا، جب تیرا قرآن پہ ایمان تھا، جب تیرا نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم پہ ایمان تھا، جب تیرا حضور کی رسالت پہ ایمان تھا، جب اللہ کی توحید پہ تیرا ایمان تھا، اور تیرا مقابلہ شیر نہیں کر سکتا تھا، تیرا مقابلہ چیتا نہیں کر سکتا تھا۔ آج ایمان پلے ہے نہیں، آج تو ڈر کے مارے مر رہا ہے اور مرے گا۔ الحمدللہ۔ ایک صحابی جنگل میں راستہ بھول گیا اور بھول کر اور زیادہ صحرا میں جنگل میں نکل گیا۔ دیکھتا کیا، صحابی سامنے سے شیر آیا۔ صحابی نے تو شیر کو دیکھ لیا اور شیر نے صحابی کو دیکھ لیا۔ اب شیر حملہ کرنے کا ارادہ کر رہا ہے، سامنے ہے۔ اللہ اکبر، اللہ اکبر۔ صحابی نے للکار کر آواز دی، اور جنگل کے شیر، او جنگل کے شیر، کیا تو ان آنکھوں کو چیرنے کا ارادہ کرتا ہے جو آنکھیں محمد کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے چہرے انور کا دیدار کر چکی ہے؟ ان آنکھوں کو پھاڑے گا، اس چہرے کو پھاڑے گا جس نے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا ایک دفعہ نہیں بار بار دیدار کیا ہے۔ تاریخ شاہد ہے، شیر جھکا، صحابی کے قریب آیا، اور یوں لکھا کہ آگے بڑھ کر صحابی کے پاؤں چاٹنے لگا، پیر چاٹنے لگا، اور زبان حال سے یوں کہنے لگا، اگر تو ان کا غلام ہے تو میں ان کے غلاموں کا غلام ہوں۔ یہ جو تمہیں کہتے پھرتے ہیں نا، غلام ہے رسول کے غلام ہے، غلام ہے رسول کے غلام ہے، شکل پہ دیکھنا 12 بجے ہوئے ملیں گے۔ بالکل جھوٹ، شکل نہیں غلاموں والی، اخلاق نہیں غلاموں والا، اعمال نہیں غلاموں والے، عقائد نہیں غلاموں والے، سیرت نہیں غلاموں والی، لباس نہیں غلاموں، اور غلام کائے کا؟ بازاروں میں پھرتے ہیں نا، جلوس نکالتے ہیں، غلام ہے رسول کے غلام ہے۔ اس گلی سے نکلے، آؤ یار بڑی اچھی فلم لگی، وہاں چلتے ہیں۔ اب غلام فلم میں جا رہے ہیں، اب غلام بدماشی کرنے چلے ہیں۔ تو صحابی نے جب آواز دی، شیر نے جھک کر صحابی کے پاؤں چاٹے، اور یوں لکھا مورخین نے کہ بظاہر یوں کہنے لگا کہ تو راستہ بھول گیا، دم ہلاتا ہوا چلا، صحابی کو راستے میں چھوڑ کے گیا۔ اور مورخین نے یہاں تک لکھا ہے کہ جب صحابی سے شیر واپس ہونے لگا تو بھڑبڑا رہا تھا، گویا صحابی کو اپنی طرف متوجہ کرتا تھا، اور اس کے بعد خوشامدانہ عاجزانہ پہلو سے یہ کہتا تھا کہ او جانے والے، جس کا تو دیدار کرے گا اس کو میرا بھی سلام کہنا، ان کی خدمت میں میرا بھی سلام عرض کرنا۔ کوئی ایک واقعہ نہیں ہے۔ مدینہ منورہ سے شام کے راستے میں شیر آ کر کے بیٹھ گیا، لوگوں کا راستہ بند ہو گیا، کوئی آدھی مدینے پاک میں واپس، اللہ ہر مسلمان کو مدینے پاک کی زیارت نصیب فرمائے۔ ہاں مدینہ بڑی شے ہے، ہاں مدینہ نہ دیکھا تو کچھ بھی نہ دیکھا، ہاں الہی دکھلا دے مدینہ کیسی بستی ہے جہاں پر رات دن مولا تیری رحمت برستی ہے۔ وہ شہر نرالا، وہ گلیاں نرالی، وہ شاہراہیں نرالی، وہ گنبد خضرا نرالا، خدا کی قسم وہاں جو آسمان سے نور برستا ہے وہ بھی نرالا ہی ہے۔ کسی نے آ کر مدینے میں کہا کہ راستے میں شیر بیٹھا ہے، لوگوں کا راستہ روک رکھا ہے۔ عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ، صوفی صحابی، کوئی ایڈا بہادرانہ کام کرنے والا بھی نہیں، لاٹھی نہیں مانگتا، تلوار نہیں اٹھاتا، نیزہ نہیں اٹھاتا، تیر نہیں لیتا، گولی کا سامان نہیں، تیر و تلوار کا سامان نہیں، کوئی چیز نہیں، بے دھڑک بے جھجک جا کر شیر کا کان پکڑ کے مروڑ کے صحابی کہتا ہے تجھے کس نے اجازت دی حضور کے غلاموں کا راستہ روکنے کی؟ تجھے شرم نہیں آتی؟ تو سرکار مدینہ کے غلاموں کا راستہ روکے بیٹھا ہے۔ تاریخ شاہد ہے، دم ہلاتا ہوا جنگل کو بھاگ گیا۔ اور آج اولاد ہمارے کہنے کی نہیں، شیروں کو تو کیا منائیں گے، اولاد نہیں مانتی، بیوی نہیں مانتی، کچھ اپنا بھی قصور مانو نا، کچھ گڑبڑ ہے نا اندر۔ اختر شیرانی نے بڑی عجیب بات کہی، اسی کو کہتا کہ یہ عذر امتحان ہے، جذبہ دل کیسا نکل آیا،
یہ عذری امتحان ہے جذبہ دل کیسا نکل آیا، میں الزام ملک کو دیتا تھا قصور اپنا نکل آیا۔ گریبان میں جا کر دیکھو، ٹٹول کر کے دیکھو، اپنی نیتوں کو ہاتھ مار کے دیکھو، اپنے عقیدے کو ٹٹول کے دیکھو، اپنے ایمان کو تلاش کر کے دیکھو، اپنی نظروں سے پوچھو، اپنی زبان سے پوچھو، اپنے پیٹ سے پوچھو، تیرے اندر کیسی روزی جا رہی ہے؟ کیوں کر ہم کامیابی سے ہمکنار ہوں؟ یہ خلقت پھر ہمارے لیے غیر کیوں نہ بنے؟ یہ سارا جہان ہمارا دشمن کیوں نہ بنے؟ صحابہ تو ایسے بے دھڑک تھے، کسی شہنشاہ کی پرواہ نہیں کیا کرتے تھے، کسی شہنشاہ کی پرواہ اللہ والے نہیں کرتے تھے۔ تم تو بڑے پیروں کو ماننے والوں، پر جو میں بات بتاؤں گا پیر کی وہ نہیں مانو گے۔ مجدد الفسانی سرہندی سب کہہ دو رحمت اللہ علیہ، نقشبندی خاندان کے سربراہ ہیں، بہت بڑے بزرگ ہیں، پکڑ کر کے لے گئے حکومت والے، بادشاہ کو سجدہ کرانا ہے، بادشاہ کو سجدہ کرانا ہے۔ وہ کاہے کا سجدہ کرتے تھے؟ وہ کسی سے ڈرتے ہی نہیں تھے، اللہ والا کسی سے ڈرا ہی نہیں کرتا۔ تو یوں سنا کہ انتظام کیا گیا کہ دربار کے قریب جا کر ایک دیوار بناؤ، اس میں ایک چھوٹی سا روشن دان دریچہ موری لگاؤ، جس میں سے جھک کر بندہ اندر داخل ہو، تاکہ ایک دفعہ جھک جائے صحیح، یہ پیر، یہ درویش، یہ قلندر، یہ ولی، یہ مولوی جو اکڑا ہوا ہے اسے جھکا لو جس طرح سے بھی ہو سکے۔ اب تمہاری نظروں میں تو ہماری کوئی قیمت نہیں، تم جو یہاں جمعہ پڑھنے آتے ہو تمہارے خیال میں ہماری کوئی قیمت نہیں، وضو کیا، سنتیں پڑھی، جمعہ پڑھایا، بس ہمیں نہ کوئی جانتا ہے نہ کوئی پہچانتا ہے۔ تم کیا جانو کہ صوبائی ہوم ڈپارٹمنٹ میں ہمارے تذکرے، مرکز گورنمنٹ میں ہمارے تذکرے، کون سیدھا چل رہا ہے، کون الٹا چل رہا ہے، کون ہمارے لیے خطرناک ہے، اور تمہیں کیا پتا؟ ہمیں تو لوگ ڈبل سٹار لکھتے ہیں۔ مجدد الفسانی سرہندی رحمت اللہ علیہ کے لیے کھڑکی بنائی گئی، جھک کر داخل ہوگا، اسی بہانے سے جھک جائے گا۔ مگر اللہ والوں کو عقل اللہ ہی عطا کرتا ہے۔ جب وہاں گئے نا، انہوں نے کہا جی اس میں سے داخل ہو کے اندر چلنا ہے۔ مجدد صاحب نے پہلے دونوں پیر داخل کیے، بجائے یوں جھک کر داخل ہونے کے یوں لمبے ہو کے داخل ہوئے، پیر اندر پہلے داخل کر لیے، یعنی اور بے ادبی کی کہ پیر پہلے لے، میرے پاؤں ہے تیرا سر ہے، لاؤ ملاقات کر۔ اللہ والا جھکا ہی نہیں۔ پر اس اللہ والے کو یہ پتا نہیں تھا کہ میں تو زندہ کے سامنے نہیں جھکتا، یہ مرووں کے سامنے جھکتے پھریں گے لوگ۔ انہیں یہ پتا نہیں تھا کہ یہ قبروں کی مٹی چاٹتے پھریں گے، یہ رات دن شرک کی لعنت میں گرفتار ہو کر کے مریں گے۔ لگے ہوئے ہیں میلے، بھر بھر کے خلقت جا رہی ہے، پھوڑے پھنسی کا علاج ہوگا، بیماریوں کا علاج ہوگا، پانی چشمے کا پی آؤ، پانی چشمے کا پی آؤ۔ مخدوم رشید کے علاقے کے سارے سال اس کھڈے میں لوگ بھاگتے ہیں، اور انشاءاللہ یہ اس مہینے میں جا کر وہ گو کا ملا ہوا تبرک پی کے آتے ہیں۔ بڑا بہترین تبرک ہے وہ۔ نوح علیہ السلام کی قوم نے کشتی پخانہ کر کر کے بھر دی تھی نا، حضرت نوح علیہ السلام اللہ کے حضور میں رو پڑے، فرمایا دیکھ میرے رب، تو نے حکم دیا، کہاں سے لکڑیاں لایا، چختے چیرے، تختوں کو جوڑا، اتنی محنت کی، میں نے کشتی بنائی اور ان ظالموں نے ہگ ہگ کے بھر دی۔ فرمایا میرے نو گھبرانا، اگر انہی سے نہ چٹوا دوں تو میری خدائی کیا ہوئی؟ گھبرانا، 950 سال مار کھانے والے پیغمبر، میں تیرا ساتھی ہوں، تو کیوں گھبرایا؟ کانوں تک لبا لب پخانا کر 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 کے بھر دی، قوم میں بیماری پھیل گئی۔ جو عورت چلے کہاں چلی؟ کہ نوح علیہ السلام نے کشتی میں پخانا کرنے چلی ہوں۔ جو بڈھا پرانا پیپا جائے، بڑے میاں کہاں جا رہے ہو؟ کشتی میں پخانا کرنے چلا ہوں۔ اللہ میاں نے خارش کی بیماری بھیج دی، ہو چھوٹے بڑے، امیر غریب، جوان بوڑھے، مرد اور پھرے آگا پیچھا کھجاتے ہوئے کسر 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 تنگ ہو گئے سارے۔ وہ ایک بڈھا بڑا خارش کا مارا ہوا تنگ بیمار بھی بعد نہ آیا، وہ کشتی کے کنارے پہ بیٹھ کے پخانا کرنے لگا نا،
پیر پھسل گیا دھڑم اندر تبرک کے، اور وہ ساری جان لتھڑ گئی، سارا سن گیا۔ باہر آ کے پانی پونی سے صاف کیا، وہ جہاں جہاں گندگی لگی تھی نا وہ خارش ہی ختم ہو گئی۔ چڑھ گیا درخت پہ، کہنے لگا آؤ خارش کی دوا مل گئی۔ چنانچہ مدنی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے واقعات میں آتا، سیدہ عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتی ہیں میں نے حضور کے لیے جاؤ کے آٹے کی میں روٹی پکایا کرتی تھی، کبھی چھان کر نہ پکائی۔ آٹے کے اوپر ذرا پھونک مار دیتی تھی، جو گھاس نکل گیا سو نکل گیا، باقی اندر ہی پکا دیا کرتی تھی۔ فرماتی ہیں زیتون کے تیل کا ڈبہ تھا، ختم ہو چکا تھا، ذرا سی تل چھٹ سی باقی تھی، میں نے گاد میں انگلی ڈال کر جو کی روٹی پہ انگلی پھیر دی، چپڑ دی، مدنی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے رکھ دی۔ آپ نے بسم اللہ پڑھ کے تناول فرمانی شروع کر دی۔ اس کے بعد فرمانے لگے او عائشہ، رب العالمین کی یہاں اس اتنی بڑی نعمت کا بھی حساب ہوگا۔ تو بتانا یہ چاہتا تھا کہ تاج نبوت اڑانے کا یہ مقصد ہرگز نہیں ہوتا۔ اب تخت شہنشاہی تمہیں ملے گا، اب دولت کی تم مالک بن جاؤ گے، اب رقبے کے مالک بن جاؤ گے، اب لوگوں کے حکمران بن جاؤ گے، بلکہ نہیں، تاج نبوت صرف اس لیے اڑایا جاتا ہے، اب تو تمہارا پکا یہی کام ہوگا، زبان تیری ہوگی، نام میرا ہوگا، پتھر لوگوں کے ہوں گے، مار کھاتے جانا۔ سیدنا موسیٰ علیہ السلام آئے ہیں آگ لینے کے لیے، آواز آتی ہے انی انا اللہ لا الہ الا انا فاعبدنی واقیم الصلاۃ لذکری۔ او موسیٰ، اے کلیم اللہ، میری عبادت کرنا، میری عبادت کا لوگوں کو حکم دینا، اسی پہ جمے رہنا۔ وَأَنَا اخْتَرْتُكَ فَاسْتَمِعْ لِمَا يُوحَىٰ، اب میں نے تیرا انتخاب کر لیا ہے، میں نے تجھے چھانٹ لیا ہے، میری طرف سے جو وحی آئے اس کو لوگوں تک پہنچانا تیری ذمہ داری ہے۔ سیدنا موسیٰ علیہ السلام نے اپنا کام شروع کر دیا، ہاتھ میں لکڑی لیے پھرتے ہیں، ہاتھ میں آسا رکھتے ہیں۔ رب العالمین نے پوچھ لیا وما تلک بیمینک یا موسیٰ، او میرے موسیٰ یہ تیرے ہاتھ میں کیا چیز ہے؟ آواز آئی اتوکأ علیہا واحش بہا علی غنمی ولی فیہا مآرب اخری۔ الہی میں تو اس لکڑی سے کبھی پتے جھاڑتا ہوں اپنی بکریوں کے لیے۔ ہر نبی نے بکری چرائی، ہر نبی نے بکریاں چرائی۔ اس کے بارے میں بھی حدیث پاک میں آتا ہے کہ ایسا کیوں ہوا، ہر پیغمبر سے اللہ نے بکریاں کیوں چروائی؟ اس لیے کمزور مخلوق ہے، شرارتی بہت زیادہ ہے، اگر ڈنڈا مار دو تو بکری گئی، بہت ستاتی ہے بکری، کبھی ادھر بھاگ گئی کبھی ادھر بھاگ گئی، اگر غصہ نکالو تو بکری گئی۔ تو دیکھا ہوگا بکری چرانے والوں کو، ایک تو لمبا ڈنڈا رکھتا ہے پتے جھاڑنے کے لیے، اور ایک باریک سی قمچی رکھتا ہے اور سی کر کے بکریوں کو چلاتا ہے۔ تو بکریاں چرانے والے کو صبر آ جاتا ہے، غصہ نہیں رہتا، اس لیے ہر نبی سے اللہ پاک نے بکریاں چروائی۔ آج تو ماشاءاللہ مسلمان گوشت کھانے میں تو کہتے ہیں بکری کا گوشت بڑا اچھا ہے، مگر پالنے میں نہیں۔ علماء حکیموں نے لکھا ہے کہ بکری کے دودھ میں جتنی شفا ہے اتنی کسی جانور کے دودھ میں شفا نہیں۔ تو موسیٰ علیہ السلام کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے حکم دیا جاؤ اس فرعون کے پاس، میرا نام اسے جا کر بتاؤ جو خدا بنا بیٹھا ہے، جو میرے مقابلے میں خدا بن گیا ہے، اور میں نے اس کو اتنی ڈھیل دے رکھی ہے، 400 سال گزر گئے کبھی سر میں درد نہیں ہوا، 400 سال گزر گئے
اتنی لمبی عمریں تھی. آج کل تو تھوڑی سی عمر میں گناہوں کی زیادہ گٹھڑی بن جاتی ہے. شکر ہے زیادہ عمر نہیں ہے. اگر ہماری عمریں 400 سال ہوں، کون سی نیکی کریں گے، کون سی عبادت کریں گے، اور گناہوں کی گٹھڑی وزنی بنے گی. اس وقت بھی جو زیادہ عمر پاتا ہے وہ نیکیاں کم کر پاتا ہے. رات دن برباد ہو رہے ہیں. تو موسیٰ علیہ السلام نے دعا مانگی، قال رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی. اور میرے پروردگار، میں تیرا نام لے کر اس کے پاس جاؤں گا، فرعون کو تبلیغ کرنے جاؤں گا. میری زبان میں تاثیر پیدا کر دے، میری زبان میں اثر پیدا کر دے. خدا کی قسم، نبی اپنے آپ کو کتنا مجبور سمجھتا ہے. زبان کی تاثیر بھی اللہ سے مانگ رہا ہے اور فرمایا واحلل عقدۃ من لسانی، میری زبان کی گرہ کو کھول دے، میری زبان کو آسان کر دے. یفقہوا قولی، اسے بھی ہدایت کی توفیق دے تاکہ وہ میری بات کو سمجھ سکے. کبھی ہم نے بھی دعا مانگی، الہی وہ زبان دے جس سے مجھے مانگنا آ جائے، جس زبان میں تاثیر ہو، تیرے نام لینے کی توفیق ہو. ہم تو اگر دعا مانگیں گے اولاد کی، کاروبار کی، دولت کی، بیمار ہو جائے تو تندرستی کی، اور یہ کبھی دعا نہیں مانگنے کی الہی اس آنکھ کو مرتے دم تک قائم رکھیو، محتاج نہ بنائیو. کیوں؟ وہ کہتے ہیں نہیں نہیں میری آنکھ بگڑے گی تھوڑے. ان کانوں کو سلامت رکھنا، ان ہاتھ پاؤں کو سلامت رکھنا، اس زبان کو سلامت رکھنا، کبھی دعا نہیں مانگنا. فرمایا وجعل لی وزیرا من اہلی ہارون، میرے پروردگار میرے بھائی ہارون علیہ السلام کو میرا حمایتی بنا دے، میرا وزیر بنا دے. ہم دونوں جا کر اس کو تبلیغ کریں گے، فرعون کو سمجھائیں گے. وَاجْعَل لِّي وَزِيرًا مِّنْ أَهْلِي هَارُونَ أَخِي اشْدُدْ بِهِ أَزْرِي وَأَشْرِكْهُ فِي أَمْرِي كَيْ نُسَبِّحَكَ كَثِيرًا وَنَذْكُرَكَ كَثِيرًا إِنَّكَ كُنتَ بِنَا بَصِيرًا. کیا دعا مانگ رہے ہیں موسیٰ علیہ السلام؟ الہی میری زبان کو اپنی یاد کی کثرت کی توفیق عطا فرما، میری زبان عادی بن جائے تیری یاد کی. رات کو تجھے یاد کروں، دن کو تجھے یاد کروں، صبح و شام تجھے یاد کروں. زبان میری ہو، نام تیرا ہو، دل میرا ہو، یاد تیری ہو، یوں ہی مر جاؤں. تو سیدنا موسیٰ علیہ السلام جب فرعون کے مقابلے میں گئے تو حکم ملا، دیکھو قربان جاؤں مالک کے کائنات کی بے نیازی پہ تبلیغ کا طریقہ بھی بتلایا. خطبہ حضرات کو قرآن کریم سے سیکھنا چاہیے تبلیغ کرنے کا معیار. ہم لوگ سیکھتے نہیں ہیں، اس قسم کے الفاظ بولنے شروع کر دیتے ہیں کہ لوگ قریب آنے کے بجائے پرے کو بھاگتے ہیں. تم نے کئی خطیبوں اور کئی مقررین کو دیکھا ہوگا، او بے ایمانہ، او بے ایمانہ. یہ کوئی تقریر ہے؟ کسی کو مشرک مشرک کہہ کر کے پکارنا بالکل غلط ہے، قرآن کی اصطلاح کے خلاف ہے. آواز آئی فقولا لہ قولا لینا لعلہ یتذکر او یخشی. او میرے موسیٰ بڑی نرمی سے بات کرنا، بڑے اخلاق سے بات کرنا، اکڑ سے بات نہیں کرنا. اگرچہ حق تمہارے ساتھ ہے
میرا نام تمہارے پاس ہے، میری توحید تمہارے پاس ہے، میرا ذکر تمہارے پاس ہے، لیکن خبردار موسیٰ اکڑ سے بات نہیں کرنی۔ اور کہنے والوں کا کیا قصور ہے؟ اب تو تم سننے والوں کا بھی دماغ خراب ہو گیا۔ جب تک کوئی تقریر کرنے والا کسی مخالف کو دو چار گالیاں نہ دے تمہیں مزہ ہی نہیں آتا۔ یوں کہتے ہیں مسئلہ کھلا ہی نہیں۔ خداوند عالم تبلیغ کرا رہے ہیں فرعون کو جو خدا بنا بیٹھا ہے، جس نے ہزاروں نہیں لاکھوں بنی اسرائیل کے بچوں کو قتل کیا ہے، اور زبان ہے کلیم اللہ کی اور احکام ہے خدا کے، پھر بھی خدا تبلیغ کا طریقہ بتلا رہا ہے۔ قولا لینا لعلہ یتذکر او یخشی، میرے موسیٰ بڑی حلیمی سے بات کرنا، بڑے اخلاق سے بات کرنا، بڑے طریقے سے بات کرنا، شاید وہ راہ راست پہ آ جائے۔ قربان جاؤں تیری حلیمی کے میرے پروردگار، جو خدا بنا بیٹھا ہو تو اس کو بھی چاہتا ہے کہ میرے دروازے پہ آ جائے تو میں اسے معاف کر دوں۔ موسیٰ علیہ السلام تشریف لے گئے، فرعون کو جا کے سمجھایا، تبلیغ کی، اللہ پاک کی توحید کا مسئلہ سمجھا دیا۔ وہ ایک ہے، وہ حی قیوم ہے، 1 کروڑ روپے ادا کرنے کے بعد ایک سانس کوئی مول خرید نہیں سکتا، ساری حکومت دینے کے بعد اگر کوئی اپیل کرے الہی او اسرائیل یہ میرا تخت شہنشاہی لے لے، مجھے ایک سانس پھالتو دے دے، زیادہ لینے دے، قطعاً ایسا نہیں ہوگا۔ کروڑوں روپے کے بدلے میں ایک سانس نہیں ملتا، پوری تخت و تاج حکومت کے بدلے میں ایک سانس نہیں ملتا۔ جس رب نے یہ نظام بنایا ہوا ہے وہی پروردگار کہتا ہے چلو فرعون کو جا کر ہدایت کرو، بے شک وہ گناہگار ہے، اگر آج بھی میرے دروازے پہ جھک جائے تو میں معاف کر دوں گا۔ سمجھتے ہوں ساری عمر حرام کھاتے جس کی گزری ہے وہ بھی اپنے آپ کو پاک صاف سمجھتا ہے۔ کمال ہے انسان کی بھی، ساری عمر زنا کیا، ساری عمر حرام کھایا، ساری عمر بدماشی کی، ساری عمر جوا کھیلا، شراب پی، اور دوسروں سے پھر بھی اپنے آپ کو کہتا آخر چلو میں گناہگار صحیح پر ان سے تو اچھا ہوں میں اوروں سے۔ یہ ایک بیماری ہے، یہ ایک گناہ کے بڑھنے کا سبب ہے، توبہ توفیق نہ ہونے کی علامت ہے۔ جہاں زنا کرنا گناہ ہے، جہاں شراب پینا گناہ ہے، جہاں جوا کھیلنا گناہ ہے، جہاں حرام کھانا گناہ ہے، وہاں پر آدمی کو اپنے آپ کو اوروں سے اچھا جاننا یہ بھی اسی طرح کا بلکہ اس سے بھی بڑا گناہ ہے۔ دل میں یہ خیال لانا کہ یہ سارے کافر پھرتے ہیں، میں اکیلا مسلمان ہوں، قطعاً غلط ہے۔ تو موسیٰ علیہ السلام نے فرعون کو جا کر کے تبلیغ کی، فرمایا تو خدا نہیں ہو سکتا، تو رب نہیں ہو سکتا، رب العالمین وہ ذات ہے جس کے قبضے میں زمین و آسمان ہے، جو موت و حیات کا مالک ہے، جو لوگوں کی بیماری اور تندرستیوں کا مالک ہے، جو لوگوں کے خوراک اور ایک ایک دانے اور ایک ایک گھونٹ پانی پہ قادر ہے، رب وہ ہے، تو نہیں ہے۔ اب فرعون کہنے لگا کہ اچھا تو صحیح خدا کا نمائندہ ہے، مقابلہ کر میری ساتھ، مقابلہ کر میری ساتھ۔ چنانچہ فرعون نے جادوگر بلائے، اس زمانے میں جادو کا بڑا زور تھا، جادو کا بہت ہی لوگوں میں طریقہ کار تھا، طرح طرح کے جادو کیا کرتے تھے۔ تو فرعون نے اپنے جادوگر بلائے، انہوں نے میدان میں رسیاں ڈال دی، رسیاں ڈال دی، جب انہوں نے جادو کیا تو وہ سارے سانپ بن گئے، رسیوں کے سانپ بنا دیے جادوگروں نے۔
موسیٰ علیہ السلام بڑے حیران ہوئے. اب جادو پیغمبر کی تعلیم تو نہیں, خدا کی تعلیم بھی نہیں, کلام الہی اللہ کی تعلیم ہے, جادو شیطان کی تعلیم ہے, جادو شیطان کی تعلیم ہے, کلام اللہ کی تعلیم ہے. تو مقابلہ ہے کلام کا اور شیطان کا. تو شیطان کے کلام سے انہوں نے, جادوگروں نے رسیوں کے سانپ بنا دیے. اب موسیٰ علیہ السلام حیران کھڑے ہیں کہ اب میں کیا کروں. آواز آئی قال القها یا موسیٰ, قال القها یا موسیٰ, اے میرے موسیٰ یہ جو ہاتھ میں آسا لیے کھڑے ہو, جو لکڑی لیے کھڑے ہو, اسے زمین پہ ڈالو. یہ جو تمہارے ہاتھ میں لکڑی ہے, یہ جو آسا ہے, اس کو زمین پہ ڈالو. انہوں نے زمین پہ ڈال دیا. فرمایا فَأَلْقَاهَا فَإِذَا هِيَ حَيَّةٌ تَسْعَىٰ. وہ موسیٰ علیہ السلام کا جو آسا تھا, جو لکڑی تھی, وہ بہت بڑا اژدہا بن گیا. فرعون بھی دیکھ رہا تھا, فرعونی بھی دیکھ رہے تھے, بڑی مخلوق تھی. اور ایسے موقع پر تو اور بھی لوگ زیادہ آ جاتے ہیں. آج اگر تم شہر میں جا کے یہ کہہ دو نا کہ آج وہاں قاری حنیف کی مسجد میں مناظرہ ہوگا, پھر دیکھو سارے بھاگتے ہی ہوئے آؤ گے یہاں. تو گویا مقابلہ ہے موسیٰ علیہ السلام اور فرعون کا. تو خلقت بڑی آئی ہوئی ہے. فرعون کے جادوگروں نے جب وہ رسیوں کے سانپ بنائے تو موسیٰ علیہ السلام کو اللہ پاک نے حکم دیا کہ آپ اپنا آسا ڈال دیں. جب آسا ڈالا تو وہ سب سے بڑا سانپ بن گیا, اور وہ جادوگروں کے جتنے بنائے ہوئے چھوٹے چھوٹے سانپ تھے ان سب کو کھا گیا. پھر وہ دنیا دیکھ رہی تھی, لوگ دیکھ رہے تھے, سب کو کھا گیا وہ. انہوں نے تو ہزاروں بنائے تھے نا. موسیٰ علیہ السلام کا تو یہ یقین بھی نہیں تھا کہ میری لکڑی بھی سانپ بن جائے گی. کیوں؟ اللہ کی یہ عادت تو نہیں کہ ہمیشہ لکڑیوں کے سانپ بنا دیا کرے. وہ اس پہ قادر ہے, جب اس نے چاہا لکڑی کو سانپ بنا دیا, اور پھر سانپ سے پھر لکڑی بنا دیا. یہ خدا کی قدرت ہے, بندہ ایسا نہیں کر سکتا. جب وہ سارے سانپ کھا گیا, موسیٰ علیہ السلام کا آسے کا بنا ہوا بڑا اژدہا, اللہ پاک نے حکم دیا اے موسیٰ پکڑی سے, پکڑی سے, ہاتھ میں پکڑ اس کو. تو موسیٰ علیہ السلام ڈرتے تھے. بھئی آدمی کا خاصہ ہے, سانپ سے ہر کوئی ڈرتا ہے. ابھی آپ لوگ سب بیٹھے ہیں نا, اگر ابھی کوئی کہہ دے ہائے سانپ, سارے اٹھ جاؤ گے انشاءاللہ, تشریف لے جاؤ گے باہر. قدرت کا نظام ہے, آدمی ڈرتا ہے سانپ سے. اب آدائی اے میرے موسیٰ, قال خذھا ولا تخف, پکڑی سے اب ڈرنا, پکڑ اس کو. یہ جو تیرا بنایا ہوا, تیری لکڑی کا بنا ہوا سانپ ہے, اس کو پکڑ, ولا تخف, ڈرنا. تو مفسرین نے لکھا ہے کہ موسیٰ علیہ السلام یوں کپڑے میں ہاتھ لپیٹنے لگے وہ کاٹ نہ جائے. اللہ 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 اکبر. موسیٰ علیہ السلام اپنے ہاتھ کو کپڑے میں لپیٹنے لگے کہ پھر پکڑوں گا. آواز آئی سنعیدها سیرتها الاولی, گھبرانا, میں اس کو پہلی صورت پہ لے آؤں گا, صرف تیرا ہاتھ لگوانا چاہتا ہوں. لکڑی تو میں بناؤں گا, لکڑی سے سانپ میں نے بنایا, سانپ سے لکڑی میں بناؤں گا, صرف تیرا ہاتھ لگوانا چاہتا ہوں, اس لیے کہ بظاہر مقابلہ تیرا اور فرعون کا ہے, ذات میری کا مقابلہ ہے. تو موسیٰ علیہ السلام نے ذرا سا ہاتھ لگایا, وہ پھر لکڑی بن گئی. اب ایک بات سمجھیں آپ, فن والا فن کو سمجھتا ہے, دوسرے کو پتہ نہیں چلتا.
اب جادوگر جو تھے فرعون کے، انہوں نے جب دیکھا کہ ہمارے بنائے ہوئے سانپ جو تھے وہ سارے کھا گیا، لکڑی تھی، لکڑی کا سانپ ہمارے سامنے بنا اور سانپ کی پھر لکڑی ہمارے سامنے بنی، تو سمجھ گئے کہ یہ ہمارا مقابلہ جادوگر سے نہیں۔ فرعون کے جادوگر یہ سمجھ گئے کہ ہمارا مقابلہ جادوگر سے نہیں، نبی سے ہے، خدا کے نمائندے سے ہے۔ ہمارا مقابلہ فن سے نہیں ہے۔ جادوگر سمجھ گئے کہ موسیٰ علیہ السلام جادوگر نہیں، اس کے پیچھے کوئی طاقت ہے جو کام کر رہی ہے۔ اور جب ان کی حق سمجھ میں آ گیا، انہوں نے نہ تو فرعون کا ڈر کیا کہ بادشاہ میں لایا ہے، انعام کا وعدہ کر کے لایا ہے، اگر تم جیت گئے تمہیں بڑا انعام دوں گا، چونکہ مقابلہ ہوا نا موسیٰ علیہ السلام سے، اگر تم جیت گئے تو تمہیں مقابلہ دوں گا اور ہمیشہ تمہیں بڑا بنا کے رکھوں گا۔ لیکن وہ جادوگر جو فرعون کے ساتھ آئے تھے، جن کا عقیدہ بھی فرعون کے ساتھ تھا، جب انہوں نے مقابلے میں نبوت دیکھی، اللہ کی توحید دیکھی، تو فرعون کا ڈر بھی ان کے دل سے نکل گیا، حالانکہ جانتے تھے کہ اگر ہم نے مقابلہ کیا تو انعام ملے گا، اور اگر ہم موسیٰ علیہ السلام کے غلام بن گئے تو سزا ملے گی۔ قرآن کریم کہتا فَأُلْقِيَ السَّحَرَةُ سُجَّدًا قَالُوا آمَنَّا بِرَبِّ هَارُونَ وَمُوسَىٰ۔ موسیٰ علیہ السلام اور حضرت ہارون علیہ السلام نے جب مقابلے میں اللہ کی توحید کا پیغام رکھا تو وہ سجدے میں گر پڑے، سارے فرعونی جادوگر سجدے میں گر گئے۔ اب فرعون یہ سمجھنے لگا کہ مجھے سجدہ ہو رہا ہے مجھے سجدہ ہو رہا ہے، وہ کہنے لگا تم نے رخ پرلی طرف کر لیے، میں تو ادھر کھڑا ہوں، ادھر آؤ میری طرف سجدہ کرو۔ وہ سجدے میں پڑے پڑے کہنے لگے بہت دنوں گدھے کو سجدہ کیا ہے، آج تو خدا کو سجدہ کر رہے ہیں، آج تو رب العالمین کو سجدہ کر رہے ہیں، آج تو پروردگار عالم کی ذات کو سجدہ کر رہے ہیں۔ کون کہتا ہے کہ ہم تجھے سجدہ کر رہے ہیں؟ قال آمنتم له قبل ان آذن لكم، پتہ چلا ہے تمہاری رلی ملی بھگت ہے۔ اب جوش آیا جو بادشاہوں کو آیا کرتا ہے، بادشاہوں کو جو جوش آیا کرتا ہے وہ جوش آیا، کہنے لگا فَلَأُقَطِّعَنَّ أَيْدِيَكُمْ وَأَرْجُلَكُمْ مِنْ خِلَافٍ وَلَأُصَلِّبَنَّكُمْ فِي جُذُوعِ النَّخْلِ۔ کہنے لگا میں تمہیں ابھی مزہ چکھاتا ہوں۔ اپنے حاکموں اور افسروں کو کہنے لگا ان کا ایک ایک ہاتھ کاٹو، ایک ایک پیر کاٹو، اور اس طرح سے کاٹنا، سجا ہاتھ کاٹو، کھبا پیر کاٹو۔ وَلَأُصَلِّبَنَّكُمْ فِي جُذُوعِ النَّخْلِ، درختوں پہ لٹکا کر پھانسی لگا دو، کھجور کے 10 درختوں پہ لٹکاؤ، ان کو پھانسی چڑھاؤ، انہوں نے میری خدائی کا کیوں انکار کیا؟ اللہ کی توحید جب کسی کے دل میں بس جاتی ہے، اللہ کا ایک ہونا، اس کا پروردگار ہونا، اس کا معبود ہونا، ذرے ذرے کا اس کو مالک سمجھنا، قطرے قطرے کا وہ مالک ہے، پتے پتے کا وہ مالک ہے، ذرے ذرے کا وہ مالک ہے، علی کل شیء قدیر اس کی ذات ہے، جب یہ بات دماغ میں بیٹھ جائے پھر قیمہ بن سکتا ہے، ایمان نہیں جا سکتا۔ فرعون نے دھمکی دی، کہنے لگا ابھی تمہیں مزہ چکھاتا ہوں، ہاتھ کاٹو ان کے، پیر کاٹو ان کے، ان کو پھانسی لگاؤ، چڑھاؤ ان کو پھانسی پہ۔ مگر وہ کہنے لگے پرواہ نہیں، اِنَّا آمَنَّا بِرَبِّنَا لِيَغْفِرَ لَنَا خَطَايَانَا وَمَا أَكْرَهْتَنَا عَلَيْهِ مِنَ السِّحْرِ۔
کہنے لگے او پاگل، او پاگل، او گدھے کہیں کے، جو ہم سے یہ مقابلہ کرنے والی خطا ہو گئی نا، ہم نے حق کا مقابلہ کیا، ہم نے نبی کا مقابلہ کیا، ہم نے کلام الہی کا مقابلہ کیا، یہی گناہ معاف ہو جائے تو بڑی بات ہے، تو ہاتھ پیر نہیں ہماری جان کا قیمہ بنا سکتا ہے، ہم اپنے ایمان سے نہیں پھریں گے، ہماری طرف سے تجھے اجازت ہے، جو چاہے سو کر۔ قالوا لن نؤثرك على ما جاءنا من البينات والذي فطرنا فاقض ما انت قاض إنما تقضي هذه الحياة الدنيا۔ کہنے لگے ہم نے دنیا کی زندگی کو دیکھ لیا، یہ فانی ہے، یہ آسمان فانی، یہ زمین فانی، یہ کائنات فانی، یہ تمام کا تمام نظام فانی، ہم بھی فانی، تو بھی فانی، اس لیے ہم سے جو مقابلے والی غلطی ہوئی، جو خطا ہو گئی، رب اسے معاف کر دے، آگے ہم خطا کرنے والے ہرگز نہیں ہیں۔ اللہ پاک نے قرآن کریم میں ان واقعات کو اسی لیے دہرایا ہے کہ اگر کوئی سختی کرنے والا افسر، سختی کرنے والا وڈیرا، ذمہ دار اگر کوئی شرک کرائے، لعنت پہ مجبور کرے، سر کٹا دو، خدا کی ذات میں شریک نہ کرو۔ سارا قرآن یہی دعوت دے رہا ہے۔ اور سبحان اللہ، مدنی کریم صلی اللہ علیہ وسلم اپنی سواری پہ سوار ہیں، حضرت معاذ بن جبل رضی اللہ تعالی عنہ حضور کے پیچھے سوار ہے۔ سبحان اللہ، وہ کتنا خوش نصیب جوان ہوگا جو پیغمبر کی سواری پہ سوار ہوا۔ آج صحابہ کرام کی بھی کوئی قدر نہیں، جانتے ہی نہیں صحابہ کرام کے مقام کو، کتنا بڑا صحابہ کا مقام ہے۔ میں تمہیں اشارہ کرتا جاؤں اور بتا دوں کہ نبی کے صحابہ کا کتنا بڑا درجہ ہے۔ زمین کے، ساری زمین کے جتنے ذرے ہیں، اتنے ولی ہوں، ساری کائنات اور زمین پہ جتنے پہاڑ ہیں، ان پہاڑوں کے جتنے سنگریزے ہیں، اتنے ولی ہوں۔ سمجھو میری بات، ساری دنیا کی زمین کے جتنے ذرے ہیں اتنے ولی ہوں، پہاڑوں کی جتنی کنکریاں ہوں اتنے ولی ہوں، سمندر کے جتنے قطرے ہوں اتنے ولی ہوں، درختوں کے جتنے پتے ہوں اتنے ولی ہوں، ان تمام کو اکٹھا کرو، ان تمام کو جمع کرو، ساری زمین کے ذرات جتنے ولی بناؤ، پہاڑوں کے سنگریزوں جتنے ولی بناؤ، درویش قلندر بناؤ، سمندر اور دریاؤں اور نہروں کا جتنا پانی ہے اس کے قطرے بناؤ، پھر قطروں کے ولی بناؤ، درختوں کے جتنے پتے ہیں اتنے ولی بناؤ، اور ان سارے ولیوں کو اکٹھا کرو، جمع کرو، خدا کی قسم ابو بکر صدیق کے پیر سے اڑی ہوئی خاک کے مقابلے میں نہیں آ سکتے۔ تمہیں کیا پتا ہے صحابہ کون ہے؟ تم نے تو جہاں کالا جھنڈا لگا ہوا دیکھا ہے، سبحان اللہ، وہ اللہ والے دی کسی دی جا بڑی پئی ہے، بھاوے اندر کھوتا دبا پیا ہوئے۔ اگر کسی اللہ والے کی بھی خبر ہے پھر خبر ہی ہے نا۔ چلو درویش کی خبر ہے، قلندر کی خبر ہے، ولی کی خبر ہے، غوث کی خبر ہے، ابدال کی خبر ہے، اللہ والے کی خبر ہے، تو خبر نا۔